اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب میری رحمت تمہیں ملے تو خوشی کا اظہار کیا کرو. تو ایک جگہ اللہ یہ فرما رہا ہے جب میری رحمت ملے خوشی کا اظہار کیا کرو. دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی میرا محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اللہ کی کوئی رحمت ہماری طرف نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی رحمت ہے. اور جب اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کیا کرو، تو کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجانا، کیا اپنے گھر بار سجانا، کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں اپنے گھروں کو بازاروں کو سجانا، لنگر کا اہتمام کرنا اس خوشی کا اظہار ہے کہ نہیں؟ آئیے پہلے قرآن سنتے ہیں پھر اس مسئلے پر بات کرتے ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلا یفرحوا هو خیر مما یجمعون، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. جب اللہ خود فرماتا ہے کہ جب میرا فضل یا میری رحمت ملے تو اے مومنو خوشی منایا کرو، تو آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احسان عظیم ہے اللہ کا، کیا وہ ہم پر اللہ کا فضل نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ اللہ تو خود فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی میرا محبوب تمہارے لیے رحمت ہے. تو جب رسول اللہ رحمت ہیں تو اللہ رحمت ملے تو اللہ کہتا ہے خوشی منایا کرو. تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں تو ہم میلاد النبی کی صورت میں خوشی نہ منائیں تو کیا کریں؟ آپ لوگ تو قرآن کے بھی منکر ہو اور حدیث کے بھی منکر ہو. کیا ہم اللہ کی اس رحمت پر خوشی نہ منائیں جس نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی؟ اے میرے مسلمان ماؤں، سب سے پہلے میلاد آپ منایا کرو. یقین کرو زندہ درگور کی جاتی تھی عورتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت عورت کو اس معاشرے میں اتنا مقام ملا ہے. تو احسان فراموش مت بنا کرو، اور مسلمان کی ماں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میلاد تم منایا کرو. تو مسلمان کی جو مائیں ہیں نا، ہماری جو مائیں ہیں، یہ حق ان کا پہلا بندہ ہے کہ ان کے قدموں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت رکھ دی. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و ذکار کی محفلیں سجایا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرو، گھروں باروں کو لائٹنگ لگائیں، سجائیں. اور باپ جتنے ہیں نا وہ اس لیے میلاد منائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو جنت کا دروازہ قرار دے دیا. باپ کی بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی اسلام سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. یہ جتنی عزتیں، یہ جتنے شرف ہمیں ملے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے ہیں. اور وہ بیٹے جن کو اللہ کے نبی نے نعمت، اور وہ بیٹیاں جن کو رحمت بنایا، سب سے پہلے ان کو بھی میلاد منانا چاہیے. اور ہر ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار کی محفلیں کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول لنگر شریف کا خاص انتظام کرنا چاہیے. آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے کی خوشی میں اپنے گھروں باروں کو لائٹنگ سے سجانا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو جو شرف ملا، ہر ایک کو جو عزت ملی، ہر ایک انسان کو چرند پرند ملائکہ کل مخلوق کو جو حقوق ملے ہیں نا، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے ہیں. تو احسان فراموش مت بنا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی بھی بنایا کرو، اور اس احسان عظیم پر اللہ کا شکر ادا بھی کیا کرو.